یعنی آپ یہ ٹیررزم کا جو پاکستان کے نیریٹو ہے باقی ساری دنیا میں بھیج رہے ہیں، اور اس سے پہلے جو 48 گھنٹے تھے اس میں 5 پاکستان تحریک انصاف کے لوگ وہ اٹھا لیے گئے. تو یہ جو ریاست کا جتنا زور ہے اس حکومت کے ذریعے سے، وہ تو پاکستان کی سب سے بڑی جمہوری طاقت کو کچلنے پہ لگ رہا ہے. وہ تو پاکستان کے صحافیوں کو، ولاگرز کو، بی لاگرز کو، ہمارے جو رپورٹرز ہیں ان کو، اینکرز کو، ان کو دبانے میں لگ رہا ہے. تو ایسے میں وہ ریاست جس کے سارے وسائل خرچ ہو رہے ہیں اپنے لوگوں کے خلاف، وہ کس طرح سے امن و امان قائم کر سکتی ہے؟ تیسرا اور آخری جو میں اس پہ کہنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے، وہ بہت ضروری بات ہے کہ اب بھی وقت ہے. میں بتانا چاہتا ہوں ان کو جو فیصلہ کرتے ہیں اور کہتے ہیں کہ ہم نے اکڑ بکڑ اور لگڑ بگڑ کے علاوہ کسی کو نہیں بلانا، عمران خان کو باہر نکالو. وہ پاکستان کے پاس واحد ایسی شناخت ہے جس کے نام کے اوپر چاروں صوبوں کے لوگ اکٹھے ہوں گے، جی بی کے لوگ بھی اکٹھے ہوں گے، آزاد کشمیر کے لوگ بھی اکٹھے ہوں گے، اور پھر ایک لارج سکیل نیشنل کنسنسس پیدا کرنے کے لیے کوئی کنسنسس اس وقت تک پیدا نہیں ہو سکے گا جب تک لارج سکیل براڈ بیسڈ اور گراس روٹ لیول میں جڑیں رکھنے والی، جن کو آپ نے مارجنلائز کر کے، جن کو آپ نے دھکا مار کے پارلیمنٹ سے باہر رکھا ہے، وہ ساری کی ساری قوتیں، بلوچستان کی قوتیں. اور کیا نمائندگی تھی کل اس میں بلوچستان کی؟ کیا نمائندگی تھی کے پی کے ہمارے صرف چیف ایگزیکٹو صوبے کے وہ گئے تھے، بس یہ چیف ایگزیکٹو گئے تھے. تو اس لیے اگر یہ کوئی نتیجہ خیز کام کرنا چاہتے ہو تو پھر یہ جو بلیک میلنگ کر رہی ہے اس وقت، یہ جو شہباز شریف کی ٹیم ہے کچھ اداروں کی، وہ بلیک میلنگ ختم کرنے کا طریقہ جو آپ سوچ رہے ہیں وہ نہیں ہے. وہ ہم سے پوچھ لیں، میں نے بتا دیا آپ کو. ایک بڑی اے پی سی کریں، عمران خان کو ریلیز کریں، وہ اس میں بیٹھیں اور ایک بڑا قدم لیں. جو لوگ آپ نے غائب کیے ہوئے ہیں ان کو عدالتوں میں پیش کریں. ایک اس سے بھی بڑا قدم لیں کہ جو غلط کیس ہیں اس غلط کیسوں کو مانیں کہ یہ آپ نے جھوٹے کیس بنائے ہوئے ہیں. میں آپ کو ایک مثال دیتا ہوں. مثال یہ ہے کہ 190 ملین کا 1 پاؤنڈ کا کیس چلایا گیا ایک کینگرو کورٹ میں، جیٹ سپیڈ سے چلایا گیا. جب وہ کیس ختم ہو گیا اس کے بعد گورنمنٹ بھی ملی اور میرے سمیت ایک وفد پاکستان تحریک انصاف کا بھی چیف جسٹس کو ملا، وہاں گفتگویں ہوئیں. اس کے تیسرے ہفتے بعد پتہ لگا کہ 190 ملین تو یہ سڑک کے دوسری طرف، جہاں کیس چل رہا تھا سڑک کے دوسری طرف 1.5 منٹ کی واک ہے جہاں سے وہ برآمد ہو گیا ہے. تو کدھر گیا 190 ملین آپ کا، اور کدھر گیا آپ کا منی لانڈرنگ کا الزام؟ یعنی وہ اگر خرچ کیا جائے القادر یونیورسٹی اس نام سے، اگر کوئی ان کو کوئی اگر پرخاش ہے، کوئی دشمنی ہے تو وہ مجھے پتہ نہیں ہے. القادر یونیورسٹی پہ اگر خرچ کیا جائے تو وہ حرام ہو گیا، وہ ناجائز ہو گیا، وہ جرم ہو گیا. لیکن اگر وہ دانش یونیورسٹی، جو دانش اسکولوں کا سکینڈل ابھی تک پینڈنگ ہے، آپ کو پتہ ہی ہے کہ اس میں کس طرح سے انہوں نے پیسے مارے تھے. تو اس لیے ضروری یہ ہے کہ کنسنسس تب پیدا ہوگا جب استحکام ہوگا. استحکام تب ہوگا جب عمران ہوگا. پارٹی کیا ہوتی ہے؟ یہ ٹی پارٹی تھوڑی ہے، یہ پاکستان کی سب سے بڑی پارٹی ہے. اس کا نام بتاؤ جس نے عمران خان کو دعوت نامہ بھیجا. نہیں بھیجا نا. اگر آپ نے عمران خان کو دعوت نامہ نہیں بھیجا تو پی ٹی آئی پہ شب خون مارنا چاہتے ہو کہ نیچے سے لوگوں کو اٹھا کے اپنے ساتھ کھڑا کر لو، حکومت کھڑا کر لے؟ یہ تو کبھی بھی نہیں ہوگا. دوسرا سوال، کس نے جو بلوچستان کے لوگ پارلیمنٹ کے اندر ہیں جن کو پارلیمنٹ میں آنے سے روکا گیا، ان کو کس نے دعوت نامہ دیا ہے؟ کسی نے بھی نہیں. پھر کس نے جو تحریک تحفظ آئین کے لوگ پارلیمنٹ میں بیٹھے ہوئے ہیں ان کو کس نے دعوت نامہ دیا ہے؟ کسی کو بھی نہیں. یہ کہنا کہ آپ کچھ نام بھیج دیں اور اس کے بعد کہنا کہ یہ لوگ شریک ہو رہے ہیں، پاکستان تحریک انصاف کا فیصلہ عمران خان کرے گا. اور اس کا صرف 3 نتائج نکلے ہیں. پہلا نتیجہ یہ نکلا ہے کہ اتنے بزدل ہیں اور اتنے یہ ڈرپوک ہیں سارے جو بیٹھے ہوئے تھے، وزیر اور شہباز شریف خاص طور پہ، کہ انہوں نے انڈیا کا نام ہی نہیں لیا. افغانستان کا نام ہی نہیں لیا. ہم تو افغانستان کے ساتھ لڑائی کے بجائے گفتگو کے حامی. آپ انڈیا کے تو تلوے چاٹنے کے لیے بھی تیار ہیں. اور جو آپ جب بات آتی ہے، افغانستان ایک برادر اسلامی ملک ہے، اس کے ساتھ کئی طرح کے ہمارے تعلقات ہیں اور ان کو آپ بحال کرنے کی کوشش کریں. دوسرا سب سے امپورٹنٹ بات یہ تھی کہ آپ کہتے ہیں کہ ہم نے ایک متفقہ قومی بیانیہ بنانا ہے.
متفقہ قومی بیانیہ بنانے کے لیے پہلے اتفاق تو کرو نا ان پوائنٹس کے اوپر جن کے اوپر آپ بٹھانا چاہتے ہو. وہ کسی نے دیے نہیں دیے. ایک طرف آپ نے کہا اتفاق کریں گے, دوسری طرف گیدڑوں کے شور سے زیادہ وزیروں نے شور مچایا ہوا تھا عمران خان کے خلاف اور تحریک انصاف کے خلاف, اور اسی لیے یہ فیل ہوا ہے. سر لاسٹ میں یہ بتا دیں کہ مولانا صاحب سے کل صحافی نے سوال کیا کہ مجھے دکھ ہوا, ان کو ہونا چاہیے تھا اس کانفرنس میں. مولانا کا الوا صاحب کے لیے شرارتی